نمائندہ ابرار قریشی کے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا۔ آج کے گورکھ دندا میں ایک سینئر قانون دان تاریخ کے اوپر اور بالخصوص پاکستان کب، کیسے اور کیوں بنا، قائد اعظم کون تھے، ایشیا کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی اس کے اوپر دسترس حاصل ہے ان کو۔ بیرسٹر نسیم احمد باجوہ ان کا نام ہے، لندن میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آج کے گورکھ دندا میں ہم ثابت کریں گے کہ جو اس وقت مملکت خداداد پاکستان مرز وجود میں آیا، کیسے آیا اور کس نے بنایا اس پاکستان کو، یہ کس جگہ سے اس کا آغاز ہوا، قائد اعظم کیا چاہتے تھے، ہوا کیا، اور پاکستان کے اندر آج جتنے بھی بگاڑ ہیں ان کی سمجھ آپ کو آ جائے گی۔ تو آج کے گورکھ دندا میں بیرسٹر نسیم احمد باجوہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں پچھلے دنوں تو بیمار رہا لیکن اب ٹھیک ہوں۔ آپ کے سفید بال، اچھی آواز، موٹی باری سن کے پوچھنا چاہ رہا ہوں کتنی عمر کے ہیں؟ میری عمر 85 سال ہو گئی ہے۔ سننے میں آیا کہ 85 سال ہونے کے باوجود اگلے 10 سال کی ڈائری لکھ رکھی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہر صفحے پہ یہ دعا بھی لکھی ہے کہ یہ میری خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اگر وہ ایک اچھے مقصد کے لیے زندگی کے آخری دن میں خرچ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں اپنی زندگی کے وہ سال مکمل کروں۔ آپ کو اللہ پہ اتنا یقین کہ اگلے 10 سال کی ڈائری بھی لکھ سکی ہے، پتہ پل کا نہیں ہے؟ وہ تو پچھلے 85 سال بھی اللہ نے ہی دیے تھے، میں نے ہیرٹ سے تو نہیں خریدے۔ آپ دنیا کے پہلے بیرسٹر جس شخص نے 85 سال کی عمر میں، جب وہ 50 سال کے تھے تو بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ وہ بھی نہ کرتا اگر بچے جو ہے میرے سارے بیٹے وہ قانون دان نہ بن جاتے۔ دنیا کا پہلا باپ دیکھ رہا ہوں جس کا رول ماڈل جو ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے 5 بیٹوں کو وکیل کیسے بنایا؟ میں نے کہا یہ سوال غلط ہے، مجھے انہوں نے بنایا۔ کتنی کتابیں لکھی آپ نے اب تک؟ کچھ تو آپ کے سامنے اس میز پہ نظر آ رہی ہیں اور ان کی تعداد بہت کم ہے۔ وکالت میں سب سے بڑا یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وکالت بہت وقت لیتی ہے، تو میرے پاس پھر میں نے 1-2 سال کی چھٹی لی۔ کووڈ نے میری بڑی مدد کی، چونکہ تمام کام بند ہو گئے تو میں نے اس عرصے سے فائدہ اٹھا کے 2 کتابیں اور تیار کر لی ہیں جو اگلے چند مہینوں میں چھپ جائیں گی۔ 5 پہلے سے ہیں؟ جی۔ پہلی کتاب کب لکھی؟ اس کو کوئی 5 برس ہو گئے۔ وہ تھی کہ ہندوستان کو آزادی کیسے ملی۔ یہ برطانوی پارلیمنٹ کا ایک قانون تھا جو لوگوں نے پڑھا نہیں، اس میں 2 مہینے ڈیبیٹ ہوئی، کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ۔ آئندہ اور کتنی کتابیں لکھنا چاہتے ہیں؟ 15 کا منصوبہ تھا، 5 چھپ گئی، سمجھیے کہ ابھی 1/3 کام ہوا ہے۔ 85 سال کی عمر میں یادداشت، نظر اور کھانے کا ذائقہ آتا ہے؟ جی مجھے لگتا ہے پہلے سے بھی اچھا آتا ہے۔ بال سفید سے کالے ہونے شروع ہو گئے؟ وہ شاید خدا نہ کرے، میں نے بڑی یہ دودھ میں سفید نہیں کیے۔ عوام کو کچھ ہم بتانا چاہتے ہیں، کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیوں ایسا لگا کہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر گول میز کانفرنسیں جو ہوتی رہیں برطانیہ میں، ان کا ڈیٹا لیا جائے، سامنے لایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے اور کتاب لکھی جائے؟ یہ خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہماری آزادی کسی جنگ آزادی کا نتیجہ نہیں ہے، ایک برٹش پارلیمنٹ کے قانون کا نتیجہ ہے۔ تو جب میں نے تمام کتابیں پڑھی کہ وہ ڈیبیٹ کہاں ہے، وہ مباحثہ کہاں ہے، وہ دلائل کہاں ہیں، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میں دارالعوام گیا، ہاؤس آف لارڈز گیا، ان کی لائبریری میں بہترین سہولیات ہیں، وہ میں نے ایک لفظ پڑھا اور ان کو ایڈٹ کر کے شائع کر دیا۔ کتنا وقت لگا اس کام میں؟ 2 سال۔ انگریزوں سے جب وہ چیزیں مانگی تو آسانی سے مل گئیں؟ بہت آسانی سے، اور وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ جو دستاویز پڑے ہیں اتنے برسوں سے ان پر تو گرد جم چکی ہے۔ پاکستان جب بنا تو ایک ایسا لمحہ تھا، ایسے واقعات تھے کہ آپ نے کہا کہ اچانک سے چیزیں ہو گئیں، لیکن لوگ لاکھوں میں مرے۔ اس لیے کہ قانون کی لکھا ہوا ہے میری کتاب میں کہ جون 48 ہماری آزادی کا دن مقرر ہوا تھا، اور بدنیتی کے ساتھ میں اس کے اوپر یہ لفظ عام طور پہ استعمال نہیں کرتا، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو اس وقت ہندوستان کا کردہ
دھرتا تھا، وائس رائے تھا، گورنر جنرل تھا اور ایک قسم کا امر مطلق تھا، انہوں نے وہ تاریخ بغیر کسی اچھی وجہ بتائے ہوئے ایک سال پہلے اگست میں اعلان کر دیا. اور آپ کو شاید اعتبار نہ آئے، تقسیم پنجاب کی جو لکیر ہے وہ 3 دن بعد کھینچی گئی. پاکستان 14 اگست 1947 کے بجائے 8 جون 1948 میں بننا تھا. Living in Bahrain and want to make money online? Make money with Amazon. Join today with the investment of بننا تھا. پاکستان آپ کے بقول کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں، برٹش پارلیمنٹ میں ایک بحث مباحثے کے نتیجے میں مرز وجود میں آیا. یقیناً اس کے علاوہ کوئی دستاویز ایسی نہیں ہے جو ہمیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دہلی سے کراچی آنا پڑا اور انہوں نے کہا میں ملکہ برطانیہ کی طرف سے آج اس خطے کو آزادی دینے آیا ہوں. ایک انگریز نے پاکستان کے خطے کو آزادی دینے کا اعلان کیا چونکہ وہ گورنر جنرل تھا. پاکستان کس قانون کے تحت آزاد ہوا؟ جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. کیا یہ درست ہے باجوہ صاحب کے قائد اعظم کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان نہ بنے؟ ان کی یہ آدھا سچ ہوگا اور اس سے ممکن ہے غلط فہمی پیدا ہو. میں یوں کہوں گا کہ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا، وہ ہمارے وکیل تھے، شروع یہاں سے ہوئے، اور انہوں نے، ان کی پوری خواہش تھی کہ ہندوستان میں رہنے والے کروڑوں مسلمان جو ہیں جن کی سیاسی حالت بہت کمزور ہے اور وہ بٹے ہوئے ہیں، ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اور ان کا بنے گا کیا؟ ان کی نظر دیکھ رہی تھی وہ وقت جب انگریز یہاں سے چلا جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو 2/3 اکثریت ہے ہندو جن کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، آپ یقین جانیے کہ وہ وقت بھی آتا تھا کہ جس شہر میں کانگریس کا اجلاس ہوتا تھا وہاں مسلم لیگ کا بھی ہوتا تھا، اور قائد اعظم کانگریس کے اجلاس میں حصہ لیتے تھے، مسلم لیگ سے دور رہتے تھے. تو پاکستان جو بن گیا، قائد اعظم کی سوچ اس کے برعکس تھی. قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ جو انگریزوں کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ایک وفاقی ملک ہوگا جسے فیڈریشن کہتے ہیں، اور وہاں تمام صوبوں کو جو اکائیاں ہیں جیسے امریکہ میں اسٹیٹس ہیں ان کو داخلی خود مختاری حاصل ہوگی. تو قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ آج بھی جو پاکستان سے زیادہ اکثریت میں مسلمان بھارت میں موجود ہیں، یہ اقلیتیں جو ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہو جائے، اور متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، وہیں بھی مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے. اور ان کا جو ہر فارمولہ جو انہوں نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ وہ صوبے جہاں کے ہندو میجورٹی میں ہیں وہاں مسلمان محفوظ رہیں، اور پاکستان میں جہاں ہندو اور غیر مسلمان اقلیت میں ہیں وہ محفوظ رہیں. ان کی 11 اگست کی سپیچ اس پہ جو ہے وہ ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے. انہوں نے کہا یو سیز ٹو بی ہندوز، یو سیز ٹو بی مسلمز، آج آپ برابر کے شہری ہیں. میرے سوال کچھ ریدم سے ہٹ جائیں گے، آگے پیچھے ہوں گے. آپ قائد اعظم کے بجائے پاکستان کا بانی اور ہیرو اور پاکستان بنانے والے ایک ہندو کو کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کا کیا کردار ہے پاکستان بنانے میں؟ اگر وہ ہٹ دھرمی کا، ضد کا، تعصب کا مظاہرہ نہ کرتا تو جو قائد اعظم کی جائز جتنی مطالبات تھے جتنے جائز، میں نے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں، میں نے تاریخ کا طالب علم بننے کے بعد بڑی دیانتداری سے میں آپ کو یہ رائے دیتا ہوں کہ وہ چاہتے تھے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو تحفظ مل جائے، لیکن ولبھ بھائی پٹیل نے ان کو ناکام بنا دیا. آج کا ہندو جو ہے وہ تعصب کرتا ہے، اس وقت اس کے اوپر ایک تہ جمی ہوئی تھی سیکولرزم کی، اور قائد اعظم کی نظر اتنی تیز تھی، جیسے ایکس رے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ یہ جب آزادی مل جائے گی، یہ جب حکمران بنیں گے تو یہ ان کی اوپر کا کور اتر جائے گا، ان کا جو خول ہے چہرے پہ نقاب اتر جائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بہت متعصب لوگ ہیں، یہ آپ کو بہت پریشان کریں گے. تو دنیا کا سب سے گھٹیا انسان بھی وہ ہے جس میں تعصب آیا جاتا ہے. میری یہی رائے ہے. انگریز تاریخ لکھتے ہوئے آپ مانتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر ایک بولتا ہے تو دوسرا انگریز اس کو پکڑ لیتا ہے. آپ نے جو تاریخ اٹھائی اس میں سچائی ہے. مجھ
مجموعی طور پہ بہت سے ایسے مورخین ہیں جنہوں نے انصاف نہیں کیا، لیکن دوسرے لوگوں نے کہا اس آدمی کی بات نہ مانے، اس آدمی نے یہاں جھوٹ بولا ہے، فلاں تاریخ کا دستاویز اور بات بتاتی ہے۔ پاکستان ایک غلط نقشے پہ اوپر بنا۔ پاکستان کا جو بنیادی اوریجنل نقشہ تھا اس میں گرداسپور ہندوستان کا حصہ نہیں تھا۔ پاکستان تعرفوا انه في ملايين من الناس عم يتداولوا هلا وعم يطلعوا مصاري كتير من سوق العملات. تطبيق مثل پاکستان آزاد ہوا 14 اگست کو، لیکن اس کا نقشہ بعد میں بنایا گیا، ریڈ کلیف نے بنایا۔ نقشہ بن چکا تھا، اس کو ڈسکلوز، اس کو منظر عام پہ 3 دن کے بعد لایا گیا۔ وہ تو 14 اگست کو سارا نقشہ بنا کے ہندوستان سے پرواز کر گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلیف سے پریشر ڈال کے ان پر نقشہ کیوں تبدیل کروایا تھا؟ اس کے اوپر مورخین کی بہت سی رائے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ تقسیم ہندوستان کے خلاف تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں دونوں، اس نے بے وقوف بھی تھا، اس نے بادشاہ کو لکھ کے کہہ دیا کہ میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کا گورنر جنرل بن جاؤں گا۔ قائد اعظم سے پوچھا ہی نہیں، جب خط لکھ کے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سیکرٹری سے ملے؟ جی ہاں، اس نے ان کا سیکرٹری نہیں تھا، وہ ریڈ کلف جس نے ہمارا تقسیم کا ایوارڈ بنایا، وہ ریڈ کلف کا سیکرٹری تھا، بیومونٹ۔ اس نے آپ کو یہ بتایا کہ نقشہ بدلا؟ اس نے کہا کہ میں نے جو نقشہ بنا دیکھا اس میں تو گرداسپور جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا، اور یہ جو بعد میں تقسیم ہوئی ہے یہ تو اس لکیر سے مختلف ہے۔ قائد اعظم یہ بات درست ہے کہ پاکستان بنانے کے بجائے متحدہ ہندوستان چاہتے تھے شروع میں، اور بھرپور کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے، میں کہوں گا، جان لڑا دی، لیکن کیبنٹ مشن جو 45 تک وہ یہ کوشش کرتے رہے آخری لمحات تک کہ ہندوستان جو کیبنٹ مشن کی پرپوزل ہے وفاق کی وہ قبول ہو جائے۔ وہ مان بھی گئے، کانگریس بھی مان گئی، لیکن 1 ہفتے کے بعد وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اس کا مطلب کہ جو اس وقت قیام پاکستان کے مخالف تھے، پاکستان کے علماء اور موجودہ مولانا فضل الرحمان کے آباء و اجداد، وہ ٹھیک کر رہے تھے۔ وہ اس لیے غلط تھے، اور قائد اعظم کی رائے صحیح تھی کہ قائد اعظم کہتا تھا کہ آپ کروڑوں آدمیوں کو بغیر کسی قانونی تحفظ کے ایک ہندو اکثریت کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ اور مفتی محمود، جن کا میرے دل میں بہت احترام ہے، یہ لوگ اس معاملے میں ان کی آنکھوں پہ اتنی پٹی بندھی ہوئی تھی قومیت کی کہ وہ کہتے تھے کہ جب آزاد ہو جائیں گے پھر بعد میں بات کریں گے۔ تو قائد اعظم کہتے تھے آزادی کے بعد یہ لوگ آپ سے بات نہیں کریں گے۔ تو جب پاکستان بنا تو لوگ تو مرے، لیکن 1 سیکنڈ بھی وقت نہ دیا گیا کہ ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ وہ اپنا مال مویشی اور ساز و سامان سمیت ہجرت کر سکتے۔ یہ آپ نے صحیح کہا، وہ جو دنیا کی تاریخ کا ایک بدترین قتل عام ہوا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہے، مہاجرین کے قافلے، اور یہاں سے بھی جو ہندو اور سکھ گئے ہجرت کر کے بہت برے حالات میں گئے۔ قیام پاکستان سے قبل برطانیہ میں 2 سال تک گول میز کانفرنس ہوتی رہی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح، نہرو لال، لیاقت علی خان، مولانا عبدالکلام آزاد بیٹھے رہے، پھر بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ 2 برس 2 دن 2 ہفتے یا 2 مہینے نہیں، 2 برس لندن میں کانفرنس ہوئی، اور ہندوستان کے وہ لوگ، یہ اسی قائد اعظم، آپ یہ ایک لطیفہ ہے کہ جب وہ قائد اعظم لندن تشریف لائے تو کسی جرنلسٹ نے ان سے کہا کہ آپ پاکستان چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیمبرج میں ایک پاگل اسٹوڈنٹ رہتا ہے رحمت علی، آپ کا خیال ہے میں اس سے اتفاق کروں گا؟ اور ناراض ہو گئے۔ چودھری رحمت علی کا ذکر ہوا۔ چودھری رحمت علی، قائد محمد علی جناح کو اس وقت علم نہیں تھا کہ آج سے 17 برس بعد وہی ملک بنے گا اور میرے ہاتھوں بنے گا۔
قائد اعظم ناآشنا تھے اس بات سے. ان کو اس وقت نظر آتا تھا کہ ہمارا ہندو اکثریت کے ساتھ ایک منصفانہ اور ایکویٹیبل صلح ہو جائے گی. 2 برس تک جب یہ 5 بڑے لیڈر کوئی فیصلہ گول میز کانفرنس میں نہ کر سکے قیام پاکستان اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے, تو پھر برٹش پارلیمنٹ نے ایک اجلاس بلایا. برٹش پارلیمنٹ نے اجلاس بلانے سے ہاؤس پہلے آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز میں اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت جتن کیے. کرپس مشن بھیجا جنگ کے دوران, سر اسٹیفورڈ کرپس خود گئے, اور دوسرا کیبنٹ مشن گیا, 3 ٹاپ کے برٹش کیبنٹ منسٹرز گئے. ایک لفظ جو انہوں نے کہا اور انہوں نے جواب میں کہا وہ لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ لیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے کہ ہندوستان کے جو کانگریس تھی انہوں نے ہندوستان توڑ دیا. انگریز کی کیوں دلچسپی تھی اور انگریز کے لیے قیام پاکستان کیوں ضروری تھا؟ قیام پاکستان وہ نہیں چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ جو بڑی ہندوستان کی فوج ہے جو دوسری جنگ عظیم میں لڑی اور بہت بہادری سے لڑی, وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ ملک تقسیم ہو گیا, جو ٹاپ کے انگریز افسر تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری فوج کا کیا بنے گا, اور ہمارے اگر ان کو اس وقت سوویت یونین سے بہت ڈر اور خوف محسوس ہوتا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہندوستان ٹوٹ گیا تو اس فوج کا بہت بڑا حصہ پاکستان کے پاس چلا جائے گا, اور برٹش آرمی جو ہے وہ یا انڈین آرمی بن جائے گی یا پاکستان آرمی. انگریز کے لیے متحدہ ہندوستان ایک خطرہ تھا. متحدہ ہندوستان وہ چاہتے تھے تاکہ وہ سوویت یونین کے مقابلے میں ایک بہت بڑا دفاعی حصار بنا سکے. لیبر پارٹی کے اس وقت کے وزیر اعظم ایٹلی کا قیام پاکستان کے ساتھ کیا تعلق و رشتہ ہے؟ مجھے کلیمنٹ ایٹلی سے بہت شکایتیں ہیں, اور ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے لارڈ ویول کو, جو کہ ایک بہت اچھا گورنر جنرل تھا, محض اس لیے ہٹا دیا کہ کانگریس نے کہا یہ ہمارے خلاف ہے, اور اس شخص کو گورنر جنرل بنایا جس کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ قائد اعظم کے اور مسلم لیگ کے خلاف ہے, لیکن وہ لیبر پارٹی کو پسند آیا, اور جو آدمی دیانتدار تھا لارڈ ویول اس کو ہٹا دیا گیا. تو قیام پاکستان کا اعلان کرنے میں اور فیصلہ کرنے میں اس وقت کے وزیر اعظم ایٹلی کا کوئی آخر میں ایک ایسی صورتحال بن گئی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی ان کو یہ کہا کہ اس کے علاوہ کہ ہم مسلم لیگ کی بات مان لیں کوئی چارہ نہیں ہے, چونکہ قائد اعظم نے ثابت کر دیا کہ کروڑوں لوگ ان کی آواز کے اوپر ایک قومی تحریک چلا سکتے ہیں, ڈائریکٹ ایکشن ہو سکتا ہے, اور ان کے تمام خزاں کے پتوں کی طرح تمام وہ قوتیں جو قائد اعظم کے مخالف تھی وہ ہار گئی. صوبہ سرحد میں جہاں غفار خان کی حکومت تھی وہ وہاں گئے, وہاں قائد اعظم نے کہا آپ اسنا ثواب رائے کرا لیں, جسے آج کی زبان میں ریفرینڈم کہتے ہیں, اور اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. برٹش سیکرٹ ڈاکومنٹس جو آپ کے ہاتھ لگے, جس کے بعد آپ نے یہ کتاب لکھی, ان سیکرٹس کے اندر کون کون سے خفیہ راز تھے جو آپ تک پہنچے؟ نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس وہ فارسی کا ایک شعر ہے, قوم فروختند واچے ارزا فروختند, کہ ہمیں وہ قیادت نہیں ملی جو انگریزوں سے اور امریکنوں کے ساتھ ایک خود مختار ملک کی نمائندگی کرتی. انہوں نے ہر وہ بات مان لی جو کہ برطانوی مفاد میں تو تھی, میرے ملک کے مفاد میں نہیں تھی, پاکستان کے مفاد میں نہیں تھی. ہندوستان پر تو سب سے زیادہ راج مسلمانوں نے کیا. جی جس کی سزا اب ہندوستان کے کروڑوں مسلمان بھگت رہے ہیں, کیونکہ ہر حکمران زیادتیاں کرتا ہے, تو وہ ہندو حکمرانوں کی حکمرانی کے مظالم کا ذکر نہیں کرتے, جو 700 برس مسلمان حکمرانوں نے کیے ہیں وہ انہوں نے بہت اچھی طرح یاد رکھے ہیں. قائد اعظم جب قیام پاکستان کے اصول کے لیے وہاں تھے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے بات کر رہے تھے, تو بدظن ہو کے, ناراض ہو کے واپس آ گئے, اور پھر 7 سال برطانیہ میں گھر بھی لیا اور پریکٹس بھی شروع کی. اس وقت ہندوستان کے مسلمان قائد اعظم کی بات کو نہ سمجھتے تھے نہ مانتے تھے, اور وہ اتنے بددل اور بدظن ہوئے کہ اس کو چھوڑ چھاڑ کے خیر بات کہہ کے, جیسے قرآن پاک میں ایک پیغمبر کا ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے بھاگ گیا, اور پھر مچھلی جب ان کی کشتی الٹ گئی تو مچھلی نے ان کو ہڑپ کر لیا. حضرت یونس علیہ السلام. تو قائد اعظم کو آخر میں
لیاقت علی خان واپس آئے. انہوں نے کہا حضور جب آپ آئے تھے تو موسم بدل چکا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اتر پردیش میں کانگریس کی حکومت بن گئی اور انہوں نے لوگوں کو اپنا تعصبانہ اور تنگ نظری کا رنگ دکھا دیا. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح 19ویں صدی کے عظیم انسان تھے؟ صرف ایک صدی کی نہیں، ساری صدیاں اکٹھی کی جائیں اور عظیم آدمیوں کی فہرست بنائی جائے تو اس میں بھی محمد علی جناح کا نام ہے. انگریزوں سے لی گئی تاریخی چیزیں ان میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھارت کا مسلمان قائد اعظم کی بات نہیں سنتا تھا. اس وقت 1930 کے دہائی میں ساری رائے عامہ ہندوستان کی مسلم لیگ کے خلاف تھی. میں پھر پوچھوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے الگ گروپ بنانا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ 1940 کی قرارداد میں لفظ پاکستان ہی نہیں ہے. ہمارا قومی ترانہ ایک ہندو جگت ناتھ نے کیوں لکھا؟ محمد علی جناح اس کو جانتے تھے اور وہ پیدا بھی پاکستان میں ہوئے تھے اور جگن ناتھ نے کمال کا ترانہ لکھا. اگر آپ دیکھیں اس نے کہا اس سرزمین کا ہر ذرہ تابناک ہو، اور وہ دسمبر 1948 تک ہر روز ریڈیو پاکستان سے بجایا گیا. یہ جگت ناتھ وہی ہیں جو میاں والی میں رہتے تھے؟ ایگزیکٹلی. کے ایچ خورشید صاحب سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ کے ایچ خورشید میرے بھائیوں کی طرح تھے اور اپنے بچوں کے علاج کے سلسلے میں وہ 6 مہینے ان کی بیوی میرے گھر مہمان رہی جو میری بیٹیوں کی طرح ہے. اور افسوس کہ دونوں بچے کینسر سے جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے اور ان کا علاج جو ہے وہ برطانیہ میں ہوا اور میں ان کا میزبان تھا. کے ایچ خورشید صاحب پرسنل سیکرٹری تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے. کبھی کوئی راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں آپ کے ساتھ؟ کوئی بھی قائد اعظم کی کھلی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنا خورشید صاحب یہی کہتے تھے کہ آپ کتابوں میں آپ نے جس شخص کو ذکر پڑھا ہے میں ان کے ساتھ 24 گھنٹے ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتا تھا، وہ اس سے بھی عظیم تھے. قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کے گھر میں کس نے رہنا پسند کیا؟ قائد اعظم کا تو وہاں کوئی ذاتی گھر نہیں تھا. ان کی بہن کو وہ تو وفات ان کی گورنر جنرل ہاؤس میں ہوئی تو ان کی بہن بے گھر تھی تو مہاٹا حکومت پاکستان نے ایک متروکہ جائیداد جو تھی وہ ان کی بہن کو دے دی. تو خورشید صاحب اور ان کی بیوی سریا یہ فاطمہ جناح کے گھر میں چلے گئے. مجیب الرحمان نے ایک خواہش کا اظہار کیا، ادھر والوں کو پیغام دیا میں یہ چاہتا ہوں کو پاکستان بھی جیسے بنگلہ دیش بنا اسی طرح کی سے مرض وجود میں آیا. آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ قائد اعظم نے جو بات کانگریس کے سے مذاکرات میں کہی کہ یہاں ہمیں وفاقی نظام میں داخلی خود مختاری دے، کانگریس نہ مانی اور ہندوستان ٹوٹ گیا. بہت سے برس گزرے، دریاؤں میں سے بہت سا پانی بہہ گیا اور جب مشرقی پاکستان کے لوگوں نے داخلی خود مختاری مانگی تو ہم نے ان کو دینے سے انکار کر دیا. قتل عام ہوا، خانہ جنگی ہوئی اور میرا ملک ٹوٹ گیا. اگر ایوب خان کی وصیت کو مان لیتے کہ 1 یونٹ نہیں توڑنا تو شاید بنگلہ دیش نہ بنتا. پھر بھی بنتا، بلکہ شاید زیادہ جلدی بنتا. بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب ایک مضبوط مرکز نہیں ہے. قائد اعظم نے بڑے غور سے امریکی آئین پڑھا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کمزور مرکز اور مضبوط اکائیاں. برٹش پارلیمنٹ میں 2 مہینے ہونے والی بحث میں قرارداد پاکستان کا ذکر ہے؟ نہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ انگریز اس قرارداد کی روشنی میں تو پاکستان بنانا بہت مشکل تھا جو انہوں نے ان کے ساتھ مشورہ کر کے، اور دونوں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس پہ ان کی مشاورت شامل تھی. پاکستان تو قومی نظریے کی بنیاد پہ نہیں بنا، آخر میں تو اسی نظریے پہ بنا کہ قائد اعظم کا جو بنیاد یہ تھی. کانگریس کا بنیادی موقف یہ تھا ہندوستان میں صرف ایک قوم رہتی ہے، ان کا نام ہندوستانی ہے. قائد اعظم نے آخر میں کہا نو دیر آر 2 نیشنز، ہندوز اینڈ مسلمس. اور یہ بات اس لیے ثابت ہو گئی کہ جب ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو آپ جانتے ہیں کہ سرحد کی اس طرف بھی بنگال ہے اور دونوں کی زبان ایک ہے، ثقافت ایک ہے، تاریخ ایک ہے، لیکن وہ دونوں ایک ملک نہیں بنے. بنگلہ دیش چونکہ 2 قومی نظریے پہ ایک مسلم سٹیٹ ہے، اس کا علیحدہ وجود ہے، اور بنگال جو کہ میجورٹی ہندو سٹیٹ ہے، آج بھی وہ ایک علیحدہ
علیحدہ یونٹ ہے. قرارداد پاکستان کا قیام پاکستان میں کوئی عمل یا اہمیت نہیں اس کی. ایک سمجھیے کہ ایک بنیادی اینٹ ہے جو لگائی گئی، لیکن 40 سے لے کے 47 تک اتنے معاملات بنے یا بگڑے کہ آخر میں جو ملک بنا اس قرارداد سے صرف ایک سمجھیے نوشنل تعلق ہے، پریکٹیکلی کوئی تعلق نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر وہ علامہ اقبال کا If you were born in another country but are living here in Bahrain, don't skip this video. پاکستان کے خواب کو دیکھنے کی تعبیر وہ سارا کچھ کہاں گیا؟ بالکل صحیح ہے. انہوں نے جب الہ آباد میں 1930 میں ان کا مشہور لیکچر ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ وہ بھی اقبال کی طرح، اقبال جو ہے وہ قائد اعظم کی طرح بہت ذہین آدمی تھے، اور ذہین آدمی کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتی. یہ کس نے اور کب اور کیسے کہا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ؟ یہ نعرہ جو ہے، میں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے، پولیس کی لاٹھیاں کھائی ہیں، اشکاور گیس سے میری آنکھیں متاثر ہوئی ہیں، لیکن اس وقت میں نے یہ نعرہ نہیں سنا. یہ کب ایجاد ہوا؟ یہ پاکستان بننے کے بعد بہت سے لوگوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا ایک ملک بن گیا ہے، تو دائیں بازو نے جن کے پاس، جو کہ اس وقت پاکستان کے مخالف تھے قائد اعظم کے، وہ تو کہتے تھے یہ تو کافر اعظم ہے، اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، اور تو تمام مذہبی جماعتوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی سوائے مولانا شبیر احمد عثمانی اور پیر صاحب بانکی شریف. قائد اعظم محمد علی جناح نے زیادہ عرصہ کہاں قیام کیا اپنی زندگی میں؟ زیادہ عرصہ وہ یا بمبے اپنے گھر میں رہے، اور جب آخری چند سال تھے جب مذاکرات برطانوی حکومت سے عروج پہ تھے تو وہ دہلی میں آتے جاتے. پیدا کراچی میں ہوئے تھے نا؟ پیدا کراچی میں ہوئے، تعلیم برطانیہ حاصل کی، سارا وقت جو تھا بمبے کی وہ کی طرف سے وہ پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے. ہندوستان کی اسمبلی میں وہ بمبئی کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے. قائد اعظم لبرل تھے. قائد اعظم بالکل ان سے بڑا لبرل تو ہمیں اس صدی میں گوکھلے ان کا لیڈر تھا. یا ہندوستان جب ہم لندن پڑھتے تھے تو دادا بھائی نورو جی جو کہ پارسی تھے اور لبرل پارٹی کے امیدوار تھے اور پارلیمنٹ میں پہلے ہندوستانی رکن تھے. قائد اعظم ان کے اسٹاف پہ تھے، ان کے لیے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. کیا میں پاکستان کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہوا کہ قائد اعظم کی اہلیہ کون تھی اور ان کا مذہب کیا تھا؟ وہ اس لیے کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، رتی ان کا نام ہے، اور وہ ایک بہت متمول اور امیر پارسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن راجہ صاحب محمود آباد کے سامنے انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو گئی. کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں تو ان کی ایک بیٹی کے بارے میں سنتا ہوں جو نیو یارک میں رہتی ہیں، اور افسوس کہ میں اپنی خواہش کے باوجود امریکہ نہیں جا سکا، اور وہ وفات پا چکی ہے. بانی پاکستان کی بیٹی بھی امریکہ میں وفات پائی. اس نے بانی پاکستان کی بیٹی قیام پاکستان کے بعد ایک ہفتے کے لیے وہاں آئی، اور اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کے بنائے ہوئے ملک میں نہیں رہتی. ایسا قائد اعظم کی بیٹی نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جہاں بھی گئی وہاں لوگوں نے کہا کہ ہم بہت دکھی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو زہر دیا گیا تھا؟ نہیں، یہ ایک مت ہے. یہ بہت سی باتیں، جب آپ بہت سی باتیں جھوٹ بولیں تو سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز ختم ہو جاتی. تو کے ایچ خورشید اور بہت سے لوگ جو کہ ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، ان کے سٹاف میں تھے. قائد اعظم سگریٹ نوش تھے، اور ان کو بہت عرصے سے کینسر تھا، کینسر آف دا لنگس. ان کی اگر قوت ارادی اتنی آہنی نہ ہوتی تو وہ قیام پاکستان سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. قیام پاکستان کے بعد جس شخص نے پاکستان بنایا اس کی بہن کو غدار پاکستان کہا گیا. یہ شرم کی بات ہے. یہ شرم کس کو آنی چاہیے؟ ہم سب کو آنی چاہیے، چونکہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. جس نے بھی کہا، اور وہ چونکہ اس الیکشن میں ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو امریکہ کے اشارے پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، چونکہ پاکستان ایوب خان کے زمانے میں چین کا دوست بن رہا تھا. ٹھیک. 1947 کے غدر میں سکھوں نے مسلمانوں کو کیوں مارا؟
ہم نے بھی جو سکھ ہمارے ہاتھ آیا اس کی تکا بوٹی کر دی. بنگلہ دیش جب بن گیا, مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہوا, تو یہ بات درست ہے کہ 90,000 پاکستانی فوجی قید ہو گئے تھے؟ جی ہاں, میں نے ان کی رہائی کے لیے برمنگھم سے لندن تک 25 لوگوں کے ساتھ مل کے 120 میل کا مارچ کیا, اور ہم نے ساری دنیا کے رائے عامہ سے کہا کہ قانون یہ کہتا ہے بین الاقوامی, جو میں نے کئی برس پڑھا اور پڑھایا ہے, کہ جنگ کے بعد سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے قیدیوں کا تبادلہ ہے. جنگ ختم ہو گئی, ہندوستان کے اگر ایک بھی قیدی ہے تو وہ اپنا لے لے, ہمارے تو 90,000 ہیں, وہ ہمارے حوالے کریں. پاکستان کو ایٹمی قوت کس نے بنایا؟ بہت سے لوگوں کی, جس کا سب سے بڑا کریڈٹ تو مجھے ذوالفقار علی بھٹو کو دینا چاہیے. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ان کی معاونت کی, صبر مبارک مند ہمارے سائنٹسٹ ہیں. ایک گھر بھی ایک آدمی نہیں بنا سکتا, تو ایک ایٹمی توانائی ایک شخص تو نہیں کر سکتا. بہت سے لوگوں نے کی ٹیم ورک تھا, اور اس سے ایٹمی توانائی کے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک بکھری ہوئی کنفیوزڈ, جس کا دماغ جو ہے وہ ایک نقطے پہ مرکوز نہیں ہوتا, وہ بھی اگر ایک نقطے پہ اکٹھی ہو جائے تو ایٹمی طاقت بن جاتی ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ اگر وہ بکھر جائے, انتشار آ جائے, تو پھر اسے ایٹمی بم بھی نہیں بچا سکتا. آپ مزید کتابیں لکھیں گے اور ہم آپ سے مزید بات چیت کریں گے. شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھن